بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج کا موضوع پردے کے حوالے سے ہے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، لہٰذا ہمیں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پردے کے ہماری دین میں کتنی خصوصی اہمیت ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ پردہ رحمتی رحمت ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے کچھ تقاضے بتائے کہ ایمان والا تو وہ ہے جو ایمان کے تقاضے پورے کرے۔ ارشاد باری ہے کہ کسی ایماندار مرد اور کسی ایماندار عورت کی گنجائش نہیں جب کہ اللہ اور اس کا رسول کسی کا حکم دے دیں کہ پھر ان مومنین کے اس کام میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ جب اللہ کے حکم آ جائے تو کسی مومن اور مومنہ کے لیے گنجائش نہیں کہ وہ کہے کہ اس کے اندر مجھے بھی کچھ اختیار مل جائے، یعنی دو رائے نہیں ہو سکتی، بلکہ ایک ہی رائے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لو اور اپنے دل کے اندر اس فیصلے کے بارے میں تنگی بھی محسوس نہ کریں کہ یہ کسی کروں یا تو بڑا مشکل کام ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر کو جھکا لو اور پھر اپنے دل کے اندر تنگی بھی محسوس نہ کرو، بلکہ اندرونی ایمان سے مجبور ہو کے دل یہ کہے کہ یہی میرے لیے سب سے بہتر حکم ہے، اس میں میرے لیے حکمت ہے، اس میں میرے لیے مصالحت ہے، اس میں میری دنیا اور آخرت کی نجات ہے، اس میں میری دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، اس کے علاوہ نجات کی اور کوئی صورت نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو پورا کیا جائے۔ اللہ کا ایک حکم جسے آج کے مسلمانوں نے بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے وہ ہے شریعت کے مطابق پردہ کرنا۔ آج تو یہ حال ہے کہ عورت نماز بھی پڑھ لے گی، مرد نماز بھی پڑھ لیں گے، روزے بھی رکھ لیں گے، عمرے بھی کر لیں گے، حج بھی کر لیں گے، لیکن جب ان سے کہا جائے کہ پردہ کر لو، وہ پردہ بھی شریعت کے مطابق ہو، معاشرے اور سوسائٹی کے مطابق نہ ہو، برادری کے مطابق نہ ہو، خاندانی رسم و رواج کے مطابق نہ ہو، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، قرآن کے حکم کے مطابق ہو، تو آج کا اچھا خاصا مسلمان یہ کہہ اٹھتا ہے یہ تو مشکل ہے، یہ کیسے ہوگا؟ آپ روز سنتے ہیں آنکھوں کا پردہ، لوگوں سے سنتے ہیں کہ جی دل کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ آنکھوں کا کیا پردہ؟ ہماری آنکھیں تو بالکل پاک اور صاف ہیں، ہمارے گھر کا ماحول تو پاکیزہ ہے، ہماری تو سوسائٹی بہت اچھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں بتانا ضروری ہے کہ اللہ پردے کا حکم حضرت صحابہ کو بھی دیا، اللہ نے پردے کا حکم تو ازواج مطہرات کو بھی دیا، جن کے بارے میں ارشاد ربانی ہے اللہ کو یہ منظور ہے کہ تم اس آلودگی کو دور رکھو۔ پھر بھی ان سے فرمایا کہ تم پردہ کر لو، نہ محرموں سے نرمی سے بات نہ کرو۔ عورت کی زبان میں اللہ نے فطری طور پہ نرمی اور دلکشی رکھی ہے، اس لیے فرمایا کہ اگر کسی غیر محرم سے گفتگو کی نوبت آ جائے تو آواز میں تھوڑی سی تلخی اور سختی پیدا کر لو تاکہ سامنے والا کسی مریض کے مرض میں اضافہ نہ ہو جائے۔ ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ کا حکم ہوا اور یہ سوچنے تو صحیح کہ کن سے کہا جا رہا ہے، ان کو ساری گندگیوں سے پاک کر دیا ہے۔ جن سے کہا جا رہا ہے وہ حضور کی رفیقہ حیات ہے، جن سے کہا جا رہا ہے ان کی پاک دامنی کے مارے قرآن کی سورت نور نازل ہو چکی ہے، جن سے کہا جا رہا ہے ان کی ہستی اتنی پاکیزہ تھی کہ آسمان سے فرشتہ جب اللہ کا پیغام لے کر آ رہا ہوتا تھا تو ساتھ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھی اسلام لے کے آ رہا ہوتا تھا۔ ان کی پاکیزگی اور طہارت کا عالم یہ تھا کہ قرآن نے گواہی دیتے ہوئے کہا نبی مومنوں کے ساتھ خود ان کی نفس سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں، آپ حضور کی بیویوں کی ماں ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور غور طلب ہے کہ یہ اہل ایمان کی روحانی مائیں ہیں، ان کی گفتگو بھی صحابہ کے ساتھ ہوتی تھی، یعنی سامنے والا طبقہ وہ ہے جنہیں صحابہ کہتے ہیں۔ ساری دنیا کے اولیاء ایک طرف، ساری دنیا کے مبصرین ایک طرف، ساری دنیا کے محدثین ایک طرف، اور دوسری طرف ایک صحابہ رسول، یہ سب مل کر بھی ایک صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
اللہ کا حکم، اے نبی مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت کے مواقع کو ضائع نہ کریں۔ سورہ نور میں اللہ فرماتا ہے، اور اپنی زینت کے مواقع کسی پر ضائع نہ ہونے دیں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے محرم پر، باپ پر یا اپنے شوہر کے باپ پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر یا حقیقی علاقائی یا خیافی کے بھائیوں پر یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر یا اپنی حقیقی علاقائی یا خیافی بہنوں کے بیٹوں پر یا اپنی عورتوں پر یا اپنی لونڈیوں پر یا ان مردوں پر جو طفیلی کے طور پر رہتے ہوں، ان کو ذرا توجہ نہ ہو، یا ایسے لڑکوں پر جو عورتوں کے پر باتوں سے بھی ناواقف ہوں۔ مراد غیر محرم اور اپنے پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ ان کے مخفی لیبر معلوم ہو، اور مسلمان ان تمام احکامات میں تم سے جو کوتاہی ہوگی اور ہوتی ہے تم سب اللہ کے سامنے کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ان تمام رشتوں کو گنوانا جن سے پردہ نہیں، سوال یہ ہے کہ اتنا اہتمام شریعت نے کیوں کیا؟ اتنے اہتمام سے جو تم نماز کی بھی تفصیل نہیں بتائی، صرف کہہ دیا، زکوٰۃ کے لیے بھی اتنی تفصیل بیان نہیں کی، صرف کہہ دیا، روزے حج کی بھی اتنی تفصیل بیان نہیں کی اور صرف کہہ دیا۔ لیکن جب پردے کی باری آئی تو ان تمام رشتوں کی تفصیل سے تذکرہ فرمایا جن سے پردہ نہیں ہے۔ ان کے علاوہ سب سے پردہ ہے، خالہ زاد یا پھوپھی زاد، دیور ہو یا جیٹ، ان سب سے پردہ رکھا گیا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ہاں ایسے نادان جس مرد اور عورت کے مسائل سے کوئی تعلق نہ ہو، یا ایسے معصوم بچہ جو ابھی تک بلوغت کو نہیں پہنچا، جیسے ان چیزوں کا پتہ ہی نہ ہو، اسے پردہ نہیں ہے۔ اور اپنے پاؤں کو زمین پر زور سے نہ مارو، کہیں تمہارے پازیب کی آواز پر سنائی نہ دیں۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ جہاں پازیب کی آواز کے پردے کا اہتمام قرآن بتا رہا ہے تو وہاں چہرے کا پردہ نہیں ہوگا، جو ساری خوبصورتی کا مظہر ہے، جو ساری زیب اور زینت کا مظہر ہے۔ پھر فرمایا کہ اے ایمان والو، اب تک جو کوتاہی ہوئی ہے اس پر اللہ سے معافی مانگو، اور اگر تم فلاح چاہتے ہو تو اس دنیا میں بھی سکون چاہتے ہو، اس دنیا میں اپنے گھر آباد کرنا چاہتے ہو، معاشرے کی بربادی سے بچنا چاہتے ہو، اپنی اولاد کی حفاظت چاہتے ہو، اپنی نسلوں کی حفاظت چاہتے ہو، اپنے گھروں میں خوشی دیکھنا چاہتے ہو، میاں بیوی کے درمیان اعتماد والی فضا دیکھنا چاہتے ہو، بیوی کے اندر وفا دیکھنا چاہتے ہو، ازواجی زندگی کو سکون کا گہوارہ بنانا چاہتے ہو، تو پھر ضروری ہے کہ اس فریضے پہ عمل کرو تاکہ فلاح تمہارا مقدر ہو اور کامیابی تمہارا قدم چومے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر بہت ساری عورتوں کا تذکرہ کیا، زلیخا، ملکہ سبا، حضرت شعیب کی بیٹیاں، فرعون کی بیوی، حضرت آسیہ، حضرت لودا کی بیوی، حضرت موسیٰ کی والدہ، بہت ساری خواتین کا ذکر ہے۔ لیکن اللہ کی شان، اللہ نے کسی کا نام لے کر تذکرہ نہیں کیا۔ اللہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ عورت کا کلام پاک میں بھی ذکر کروں، سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے، ان کا نام قرآن میں آیا۔ ان کا نام کا تذکرہ اس لیے آیا کہ اس وقت عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ پر الزام لگایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس وقت یہودیوں نے کہا عزیز علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ بعض نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اللہ کے 3 جز ہیں، ان میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم ہے۔ کسی نے کہا بلکہ خود خدا عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں دنیا میں نظر آتے ہیں۔ اس قسم کی تہمتیں اللہ پہ لگائی تو اللہ کے نے انہیں کہا کہ دیکھو اس عیسیٰ ابن مریم کو جو پیدا ہونے کی چند لمحوں کے بعد یہ پکار کے کہہ رہا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، نہ تو میں اللہ ہوں، نہ ہی میں نے اللہ کی اولاد ہوں، نہ ہی میں اللہ کا جز ہوں، میں تو عبداللہ ہوں۔ تو اللہ نے اس بیٹے، اس کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کی طرف فرما دی کہ مریم کا بیٹا ہے۔ اس کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا یہ اللہ کی حصہ ہے یا اللہ کا بیٹا ہے، بالکل غلط ہے۔ تو مریم کی اولاد ہو۔ قرآن پاک میں اس قدر لحاظ کیا گیا ہے کہ عورت کو حفاظت کا، اور کیوں ایسا نہ ہو، عورت تو اسلامی معاشرے کی قیمتی دولت ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے،
اسلامی معاشرے کی قیمتی سرمایہ ہے، اس لیے اللہ نے زندگی کسی مرے پل بھی اسے بے آبرو اور بے سہارا نہیں چھوڑا، کسی لمحے اسے علیحدہ نہیں چھوڑا، بلکہ ذمے لگا دیا۔ اگر بیٹی ہے تو باپ کے ذمے ہے، اور باپ کے ذمے بھی اس کی صرف پرورش ہی نہیں لگائی، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتاتے ہوئے فرمایا، دیکھو جسے 4 بیٹیاں دیں، جسے 3 بیٹیاں دیں، جسے 2 بیٹیاں دیں اور کسی کو 1 بیٹی، وہ ان کی صحیح تربیت کرے اور صحیح جگہ پر ان کا نکاح کرے، تو کل قیامت میں جنت میرے اتنے قریب ہوگا جتنا کہ ہاتھ کی 2 انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں۔ یہ عورت جس کے بارے میں اسلام کہتا ہے اسے خوب سنبھال کے رکھو تاکہ کوئی شیطان آ کر بد نگاہی نہ کرے، کہیں اس کی حفاظت عزت کو نقصان نہ پہنچے، کوئی بک اپنی عاقبت خراب نہ کرے۔ آج جو بنے بنائے گھر اجڑ رہے ہیں اس کی وجہ صرف بے پردگی کی نحوست ہے۔ یہی آزادانہ میل جول آج جو گھروں کے اندر نفرتوں کا ماحول ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے، بے پردگی ہے۔ آج میاں بیوی کے درمیان جو اعتماد نہیں، تو اس کی بڑی وجہ بھی یہی بے پردگی کی نحوست ہے۔ آج جو طلاقوں کی کثرت ہے اس کی بھی ایک بڑی وجہ بے پردگی کے گناہ ہے۔ حالانکہ مسلمان کے معاشرے میں تو طلاق کا نام بھی سنا نہیں جاتا۔ اللہ کا تو حکیم ذات ہے، اس نے حکم بھیجا ہے تو اس میں حکمت ہی حکمت ہے، مصلحت ہی مصلحت ہے۔ مسلمان عورتوں کے لیے غیر محرم سے پردہ کرنا فرض ہے، اور باپ، شوہر اور بھائی کے ذمے اسے پردہ کروانا فرض ہے۔ ایک لحاظ سے یہ پردے کا معاملہ تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اگر پردے کے حکم میں مسلمان عورت کو کوتاہی کرے گی تو اس کا وبال صرف اس عورت تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ اس سے سارا معاشرہ گندہ ہو جائے گا، سوسائٹی گندی ہو جائے گی، اور جن کی نگاہیں غلط استعمال ہوں گی ان سب کا وبال بھی اس بے پردی کرنے والی پر پڑے گا۔ یہ تو حکم تو ایسا ہے اس کی وضاحت آیت موجود ہے، جس میں اللہ نے صاف الفاظ میں حکم دیا، اس فریضے کو پورا کرو، اس حکم پہ عمل درآمد کرو۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خواتین ایمان لانے کے لیے آیا کرتی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے آمنے سامنے نہیں بیٹھایا کرتے تھے، بلکہ پردہ کروا کر ان سے بیعت لیا کرتے تھے، اور ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھوایا کرتے تھے بلکہ اشارے سے بیعت لیا کرتے تھے۔ اس قدر پردے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ بدنگاہوں کی نحوست یہ ہے کہ آدمی عبادت کے نور سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے دل میں مسلسل بے چینی رہتی ہے۔ کوئی انسان بھی جس کی زندگی میں اللہ کا یہ حکم ٹوٹ رہا ہو اور پھر وہ یہ کہے کہ میں سکون سے ہوں، اس لیے اللہ نے فیصلہ کیا جو شخص میری اس نصیحت سے اعتراض کرے گا تو اسے کے لیے تنگی کا جینا ہوگا۔ ہمارے حکم کو اندازہ اس کرنے کے لیے تو ہم اس کی زندگی تلخ کر دیں گے، اور تلخی بھی ایسی ہوتی ہے کہ بس اوقات اس تلخی کی وجوہات بھی نہیں سمجھ پاتا۔ میری زندگی میں بے چینی کیوں ہے؟ میری زندگی میں انجانے سے خوف کیوں ہے؟ یہ انجانی سی پریشانی کیوں ہے؟ یہ انجانی سے بے سکون کیوں ہے؟ ان سب کی وجہ اللہ کے حکم کے نظر انداز کیا ہوا حکم ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ شرک میں بھی پڑ جاتے ہیں، سکون کی تلاش میں غلط لوگوں کے ہاتھے چڑھ جاتے ہیں، ایمان کی دولت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کی بجائے دیگر لوگوں اور معاشرے کی دباؤ پہ غلط کام انجام دیتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے، بعض لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر لوگوں کو بھی خدائی میں شریک قرار دیتے ہیں، ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے محبت اللہ سے رکھنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے سوائے بہت سارے اللہ کے شرک بنا رکھے، اور وہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا برادری سے ڈرتے ہیں، جتنا معاشرے سے ڈرتے ہیں، جتنا سوسائٹی سے ڈرتے ہیں، جتنا لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی تو انہیں پرواہ ہی نہیں، لیکن برادری کی ناراضگی مول لینے کے تیار نہیں۔ اللہ کی ناراضگی تو پرواہ نہیں کرتے، لیکن سوسائٹی کی ناراضگی مول لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ لوگ برادری اور سوسائٹی سے ایسا تعلق رکھتے ہیں جیسے اللہ سے رکھنا چاہیے، جبکہ اللہ سے تعلق اس کے برعکس ہے۔ حکم تو ٹوٹ ہی رہا ہے، لیکن آج شرعی حکم کو ٹوٹنے کا احساس ہی جنم ختم ہو چکا ہے، اس لیے توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی، اور کہہ دے تو تنگی محسوس ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں ایک نقطہ سمجھنے کے لیے کہتا چلو، یہی وجہ ہے کہ گھر کے اندر اللہ کی جو پکڑ آ رہی ہے وہ کم ہے، ورنہ ہم تو اس سے زیادہ کے مستحق ہیں۔
زندگی میں جو بے برکتی ہیں وہ تم کم ہیں تو اس سے زیادہ کے مستحق ہو، جو بے چینی ہے وہ تو کم ہے، ہم تو اس سے بھی زیادہ کے مستحق ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، اللہ کا حکم ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر شریعت کے مطابق پردہ ہو۔ جو اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے اللہ ان کے حوصلے بڑھاتا ہے، فرماتا ہے اگر تم صبر کرو اور پرہیز رکھو گے تو یہ تاکید احکام میں سے ہے۔ اللہ بھی پھر تعریف کرتا ہے کہ بڑی ہمت والے لوگ ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں، واقعی یہ بڑی باہمت لوگ ہیں، واقعی یہ نصیب والے ہیں جو اللہ کے اس حکم کو، اس فتنے اور فساد کو دور میں بھی پورا کر رہے ہیں۔ آج کے مسلمانوں نے دین سے ہی نکال دیا۔ بے پردہ گھومنے والی عورتوں کے سر پر اتنا تمام لوگوں کا عذاب بھی ہوتا ہے جو اس کی وجہ سے بد نظری میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جس طریقے سے غیر مرد سے پردہ کرنا ضروری ہے اسی طرح ایک مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بالوں، گردن، بازو، پنڈلی یا جسم کے کسی حصے کو کسی کافرہ عورت کے سامنے کھولے۔ ایسا کرنا حرام ہے۔ آج ہماری بچیاں میں پردے کرنے کی عادت ہی ختم ہو گئی۔ کبھی یہ حال ہوا کرتا تھا کہ ان کے سروں پہ کپڑا اترتا نہیں تھا۔ ایسا وبا پھیلی کہ دینداروں نے بھی ہتھیار ڈال دیا۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ پردہ شریعت کے مطابق کیا جائے، اللہ کا حکم ہے، کر رہی ہو یا نہیں، بلکہ دین کے معاملے میں نیچے سزا کو دیکھ کر مطمئن ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے لگے ہوئے ہیں، کیا مرد اور کیا عورتیں سبھی اس میں شامل ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہر شخص مطمئن ہے، اس لیے وہ دوسرے کو دیکھ رہا ہے جو ایمان سے بالکل گری ہوئی ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ ان احکامات کو پورا کیا جائے، ان کا پورا نہ کرنے کی نقصانات ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ پردے کا حکم کس قدر ہمارے گھر میں زندہ ہے، ہماری بہن بیٹیوں میں یہ حکم کتنا زندہ ہے۔ باپ نے بھی ذمہ دار ہے، بھائی بھی ذمہ دار ہے، اور مائیں بھی ذمہ دار ہیں۔ یقیناً جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہاں یہ ایک دم نہیں ہوگا، لیکن کم از کم ایک فکر لگ جائے گی، کم سے کم کوشش شروع ہو جائے۔ مستند علماء کے صحبت میں جا کر پوچھا جائے، ان سے نسخے لے کر آہستہ آہستہ اپنے گھروں کا ماحول بنایا جائے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نجات کی ضرورت نکال دے گا۔ شکریہ۔